جانب طیبہ چلے جاتے ہیں جانے والے، جانے مجھ کو کب بلائیں گے بلانے والے۔ سبحان اللہ۔ کتنا رب نے دیا، کتنا نبی نے لیا، ہیں یہ کم ظرف بوڑھا بھاگ لگانے والے۔ سبحان اللہ۔ کتنا رب نے دیا، کتنا نبی نے لیا، ہیں یہ کم ظرف بوڑھا بھاگ لگانے والے۔ اور اس گھڑی، جزاک اللہ قاری صاحب، اس گھڑی تک قیامت آ نہیں سکتی، اس گھڑی تک قیامت آ نہیں سکتی جب تلک زندہ ہے یہ میلاد کرانے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منانے والے۔ جب تک زندہ رہیں گے اس گھڑی تک، ارے سبحان اللہ، منصور بھائی ماشاءاللہ، اس قبیلے کے تو کئی شعر ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق آپ حضرات کو۔ اور استغفار میلاد میں دھوکہ، اسماعیل بھائی دے رہے بھیا، استغفار امام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام کو بلا کر لوگ شہید کر دیے ہیں، ہاں یہ قوم ایسی قوم ہے۔ ارے بھیا جو امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا تو باقاری بہادر صاحب ہم لوگ کس حیثیت کے ہیں؟ امام مسلم جیسے امام کو بلایا، 3 رکعت مغرب کی نماز کی نیت باندھے تھے، سلام پھیرا ہے تو محمد ابراہیم کی کوئی نہیں بتا، ساری قوم بھاگ گئی ہے۔ ایک دھمکی میں تو لوگ بھاگ کے چلے گئے ہیں، اور کمال کے لوگ بو رہے، طرح طرح کی بات ہو رہی ہے۔ محترم کیا نام ہے بابو آپ کا؟ مجسرین ارزاں، مجسرین رضا، سبحان اللہ۔ ابھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور قاری صاحب نے بھی بڑا جرات مندانہ شعر پڑھا ہے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں 4 یار کا۔ یہ بھید کسی پہ کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ اے حلیمہ تو خدا سے پوچھ لے، وہ کون تھے جو بکریاں تیری چرا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں رنگ بن کر وہ پھول میں، کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں نور بن کے رسول میں، وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے۔ بھارت ہمارا پیارا دیش ہے، ہم اس دیش کے سبھی ناگرک بنے، اور اسی مٹی میں ہم سانس لیتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اور اسی مٹی میں ہم پلے اور بڑھے ہیں، اور اسی مٹی میں ہم دفن ہو جائیں گے۔ در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی ہے؟ آئیے سبحان اللہ، دیکھیے پیر صاحب بھی آگے ہیں، حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آج تو برکت ہی برکت ہے، نعرے تکبیر، ماشاء اللہ۔ دیکھیے حضرت بھی تشریف لے آئے، بھائی اب لوگ کھڑے ہو جائیں، سادات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں، سید صاحب قبلہ ہیں، اور بہت بڑے خاندان اور بہت بڑے گھرانے کے یہ روشن چشم و چراغ ہیں۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ گلشن کے پھول یہی ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہر سید کا احترام کرتے ہیں، اور سادات کرام کے ادب کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پاس آنا ہی محبت کے ایکائی دلیل قبیلہ، نہیں، دور رہ کر بھی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور خاص کر کے ہمارے اودھی میں، ہم اودھی مسلمان، اودھ میں بسنے والوں پر، یہاں کی تو ہواؤں فضاؤں پر بھی مخدوم صاحب کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا فرزند سید اشرف آئے گا ہندوستان میں، جس کی
جس کے قبضے میں ہم نے ہواؤں تک کو دے دیا ہے۔ خطے اودھ میں وبا کو، بلا کو، آسیب کو بھگانے کے لیے مخدوم صاحب کا نام ہی کافی ہے، اور باپ کی وراثت اس کے بیٹوں کو ملتی ہے۔ یہ تو قاعدہ ہے صاحب کہ وہ اپنے آپ وراثت چڑھ جاتی ہے۔ یہ مخدوم صاحب کے خاندان کے ہیں، مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق نور العین کے اولادوں میں سے ہیں، اور وہ مخدوم الآفاق اولاد نور العین جن کے بارے میں مخدوم صاحب نے فرمایا ہے کہ مائے پیٹ سے بچہ جنتی ہے، اور اللہ نے مجھ کو طاقت اور قدرت بخشی ہے کہ میں نے آنکھوں سے عبدالرزاق کو نور العین بنایا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے ان کو نور العین کہا جاتا ہے، دونوں آنکھوں کے نور۔ سید عبدالرزاق کو نور العین کہا جاتا ہے۔ اور اب تو پھٹ کر ختم ہو گیا ہوگا، پھوک والا شعر ہم پڑھ دیں، بہت دیر تک پھٹ کر چلا، اگر ہمارا راج آگے سے آئے گا نہیں، ہم اس لائق ہیں نہیں، ہم لوگ یہ ٹھکرائی ہوئی حکومت صاحب، ہمارے باپ دادا کے ٹھکرائی، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ تو ایسے اسلاف سے ملتا ہے جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ان کی نسبت کا ہم تاج رکھتے ہیں، تو ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، کہہ دو ان یزیدیوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوک بھاؤ والا شعر وہ ہماری اپنی عقیدت کا ہے، آپ کی اپنی عقیدت آپ جانیں۔ آزاد بھارت میں ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے صاحب۔ فولاد کا بدن، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فولاد کا بدن، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتا ہوں تو میدان ہمارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا لیتا ہوں تو میدان ہمارا ہوتا ہے، اور مہنگائی کا رونا وہ روئے رہتا ہے دل جن کا بازاروں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، کہیں علی کہیں حسن فاطمہ زہرا کا چین لکھ دینا، سبحان اللہ، کہیں علی کہیں حسن فاطمہ زہرا کا چین لکھ دینا، اور میری جبین پہ شہ مشرقین لکھ دینا، کفن پہنا کے سینے پر امام حسین لکھ دینا۔ یہ جذبہ جب امام حسین کی حسینیت کا جذبہ جب تک بیدار رہے گا، آپ کی عظمت کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی سرنگو نہیں کر سکتی۔ قاری صاحب نے بھی ایک اچھی بات کہی ہے، آپ حضرات کو دعوت دی، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنا دیا قاری صاحب نے جو تشریف لائے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کی آپ کی خدمات اور آپ حضرات کی کوششیں ہیں، نماز کے عادی بنو، فرض پہلے ادا کرو، جو ہمارے ذمہ فرض ہے پہلے فرض جزاک اللہ حضرت سے مل جا کرو بابو، پھر آنا اللہ تم کو سلامت رکھے۔ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں، یہاں طرح طرح کی باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں آج کل ہمارے ملک میں، ہمیں خیر اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب، اپنے مطلب کو دیکھو، اپنا سوچا کام کرو، اپنی دیکھی راہ چلو۔ بڑی مشہور تاریخ ہے بھارت کی، خواجہ اجمیری تشریف لائے اجمیر کی دھرتی پر، جب خواجہ صاحب حضرت سے ملیا کرو بابو، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ خواجہ صاحب جب اجمیر میں تشریف لائے تو یہی حال تھا، چھترپتی راجہ پرتھوی راج چوہان رائے پتھورا چھترپتی راجہ تھا۔ انا ساگر کے کنارے جب خواجہ صاحب بیٹھے وہاں سے آپ کو اٹھا دیا گیا، یہ ہٹو یہاں نہیں، صحرا میں میدان میں بیٹھے تو خواجہ صاحب فقیروں کے ساتھ اپنی درویشوں کی جماعت لیے، خواجہ صاحب کو اٹھا دیا کہ اٹھو یہاں اونٹ بیٹھیں گے راجہ کے۔ خواجہ صاحب چلے گئے کہاں؟ تارا گڑھ پر، تارا گڑھ پر گئے، کہا یہاں اونٹ بیٹھیں گے۔ تارا گڑھ آپ لوگ اجمیر شریف تو گئے ہوں گے، ضرور جایا کرو۔ حضرت مقصود میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اجمیر شریف جاؤ غریبی دور ہو جائے بے عزتی سے بچ جاؤ۔ سبحان اللہ، اجمیر شریف جاؤ غریبی دور ہو جائے، وہ غریبوں کے نواز غریب نواز ہے، امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے ہیں غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، ہمارے مقتدا فرما روا غریب نواز، تمہارا در دارالسلام یا خواجہ، نئی نئی تجلیات صبح و شام یا خواجہ، غریب آتے ہیں در پر تمہارے غریب نواز، کرو غریب نواز میرے، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی،
غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. سبحان اللہ. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. پورے بھارت کے راجہ غریب نواز، ہمارے خواجہ غریب نواز. خواجہ صاحب چلے گئے 10:30 بجے، 11 ساڑھے 11 تک ختم کر دیں. زیادہ لوگ آپ لوگ گھبراؤ نہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں شاید یہ رب جگہ کی محفل تو نہیں ہے. ارے اللہ مبارک کرے کہ سرکار تمہارے رشتے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ایک شعر خالی ہم پڑھ دیں، لیکن وہ بتا کے رکھیے گا صاحب، یہ نقلی وقلی والا نوٹ یہ سب مذاق امام کے ساتھ گھر جا کے ہاں جو نوٹ کہیں نہ، جسے سب سے سستا مولوی ہے یہ گھور ہوا تو جا کے لے کے گھر کے کوڑا کرکٹ میں لا کے ڈال دیا. یہ حال ہوتا ہے امام مدرسے کے مولویوں کا، امام صاحب کا. سب سے سستا مولوی جس کا جی چاہے وہی بولے. یہاں تو خوب لٹاوے تھے، مسجد میں جائیں تو کھود کر ڈھونڈا کر رکھیں. ارے مسجد میں بھی نکالنے کے لیے کچھ سوچا کریں. کسی کو ایسے نہیں توفیق ہوتی. امام صاحب اگر قرات لمبی کر دیں تو گڑبڑ، جلدی کر دیں تو گڑبڑ. اتنی جلدی پڑھ دیتے ہیں، اتنا لمبا کھینچتے ہیں، ایمان ٹھیک نہیں ہے. فوراً بدلو. کورونا کال دیکھا گیا، کورونا کال میں کتنے بیچاروں کی نوکری پہ ڈالے پڑ گئے. خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے. اور جس قوم میں یہ مزاج بن جائے گا، اپنے اماموں کی قدر نہیں ہوگی، مذہبی پیشواؤں کی جو قوم قدر نہیں کرتی، جو بچے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتے. ارے بھائی جو پیڑ پھل نہیں لاتا اس کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی پھل نہ لائے گا، گاجر بیلا کونے کام کا ہے؟ پھر آدمی اس کو اسے ہٹا دیتا ہے. آدمی جس مقصد کے لیے آپ نے آپ کو بلایا یا جس مقصد کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے، مقصد نہیں پورا ہو پائے گا تو آدمی اس کو ریجیکٹ کر دیتا. ہمارے کام کا نہیں بھائی، ہمارے مطلب کا یہ نہیں ہے صاحب. تو ہمیں بھی تو اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. قرآن نے کہا ہے نا، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے نہیں پیدا کیا مگر انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے پیدا کیا. پہلا کام ہمارے ذمہ ہے نماز پڑھو. جسے موبائل ہے، ہمارا نوجوان موبائل پر اپنی جوانی تباہ کر چکا ہے. اماں ابا ہم کو تو بڑی تکلیف ہے صاحب. اماں ابا سمجھ رہے بھیا گھر میں لیٹے ہیں، وہ موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. ایک انگلی پر جس شاعر کو کہو اس کو نچا دیں، جس مقرر کو چاہو اس کو بلا لیں. یہ لیے جلسے جلوس کا معیار کم ہو گیا ہے. اب تو لکھے پڑھے کی ضرورت نہیں ہے. جاہل سے جاہل وہ خالی منہ سے بولی فٹافٹ آ گیا موڑا گوگل. اب لوگ آج کمال ہو کہ عورتیں ناموں وہی مولوی گوگل سے پوچھ پوچھ کے رکھ رہی ہیں. اس زمانے میں سب سے بڑے مولانا گوگل بن گئے ہیں. یہ قاری صاحب کچھ کہیں گے، 15 سال 10 سال مدرسہ میں خاک چھانے ہیں بیچارے. اگر یہی ہو جاتا تو خالی ایک موبائل لے لیتے ملٹی میڈیا کا، 300-400 کا نیٹ پیسے ڈلا لیتے. کیا ضروری تھی مدرسوں میں خاک چھاننے کی؟ کیا ضروری تھی کتابوں کو برق گردانی کرنے کی؟ کیا ضروری تھا روزانہ رٹنے کی، استاذ کی مار کھانے کی؟ جو علم بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے وہ علم آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، کتابوں سے اے لوگوں ولایت نہیں ملتی. تو حضرت تشریف رکھتے ہیں، بڑا جرات والا ایک شیخ پردو صاحب. ایسا نہیں نا، حالات نے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے. 2-4 سال میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مجبوریاں رہی ہوں گی نا. اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے. بزم کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے چلیے. وہ کعبے میں ہو، حرم میں ہو، کہ سجدے میں مر جائے، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. سبحان اللہ. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، کتابوں سے اے لوگوں ولایت نہیں ملتی. سبحان اللہ. اپنے نوجوانوں کو ہم لوگ سمجھائیں. میرے بھائیوں قدر کرو. ہم نہیں کہتے کہ موبائل بری چیز ہے، مگر اس کا یوز اچھا ہے، مس یوز برا ہے. کسی بھی چیز کا صحیح استعمال تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا غلط زیادہ استعمال کیا تو غلط ہو جائے گا. کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہو، زیادہ کھائے لوگے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی تو کرے گا. عمل خیر جیسے موبائل لے لیجیے آپ،
ایک غافل انسان، ہم لوگ کتنی غفلت میں اپنا مقصد بھول گئے صاحب۔ بھیا راجو بھائی دیکھو، موبائل پر چاہے جس فنکشن پر آپ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ تو چھڑکو چلا لیجیے، بڑا والا ہے، سبحان اللہ، اب کیا کرے بیچارے۔ ارے ہاں، بغیر اس کے آج کل کاموں کو نہیں چل رہا ہے۔ اگر چھوٹا والا موبائل ہم لوگ کہیں دکھا دیتے ہیں تو لوگ اکثر آج دن میں ہم سے لوگ کہیں یہی ہے کہا کہ میرے پاس تو بغل سے دکھانا پڑا، نہیں بھیا قرآن ہے۔ دکھائے والا الگ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہوتے، کھانے کے الگ ہوتے، کچھ چیزیں پردے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں، میری بات پر غور کرنا صاحب، موبائل کے کسی بھی فنکشن پر آپ ہوں گے، یوٹیوب پر ہو، فیس بک پر ہو، ٹویٹ پر ہو، آپ گوگل پہ ہو، کہیں بھی ہو، موبائل کا کام کیا ہے؟ بات کرنا اور بات کرانا۔ بھائی موبائل کا کام یہی ہے، مین کام اس کا اکثر موبائل اسی لیے بنا، بات سننا، بات کرا دینا اور بات کر لینا، آپ کی آواز وہاں تک پہنچا دینا اور ان کی آواز آپ تک پہنچا دینا، یہ موبائل کا اصل کام ہے۔ اب اس کے ضمن میں بہت سے کام اس میں آ گئے، چاہے جتنا بڑا موبائل ہو، قیمتی ہو، 72 اور ہزاروں فنکشن پڑے ہیں، ہم لوگ تو سمجھ نہ پائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو چلا لیں گے وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اب تو تعجب ہو گیا صاحب، حد ہو گئی صاحب، شادی بیاہ میں موبائل بھی ایک جہیز کا ایک آئٹم بن گیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ عورتیں بہت زیادہ ہیں، بہت بولت اللہ سلامت رکھے، ان کا ڈائجیشن بہت اچھا ہے، ہاں ان کے اس معاملے میں عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ موبائلیں لڑائی اور خطرے کا گھر بنا ہے، جڑ ہے۔ کئی رشتوں کو میں نے بگڑتے ہوئے دیکھا موبائل پر۔ ابھی جلدی میں ایک رشتہ بگڑا ہے، بڑے قریب کا رشتہ تھا، آپس میں بہت قریب میں رشتہ ہوا تھا، سال بھر نہیں چل پایا، خالی موبائل۔ دل میں وہم آ گیا، کیسے بات کر رہی تھی، کہاں کر رہی تھی، نمبر دکھاؤ۔ اب اس نے ڈیلیٹ کر دیا نمبر، بس خالی نمبر ڈیلیٹ کرنے پر معاملہ بگڑ گیا۔ ایک رشتہ بگڑا، موبائل کہاں رہا؟ تجوری میں رکھے رہے، لا کر یہ ہوا کہ یہ موبائل کی ضرورت کیسی، ہم نے تو یہ والا دیا تو یہ والا کہاں سے آیا؟ کوئی بھی رشتہ ٹیڑھا ہو گیا، معاملہ بگڑ گئے۔ یہ سماج میں ہماری برائی پھیلی، علاقے کی بات بتا رہا ہوں، ایران قرآن والی بات نہیں، ہمارے پاس ابھی مسئلہ بہت ہے اپنے جمار کے علاقے کا۔ دوپہر بھی ایک جگہ میلاد پڑھا ہے، ابھی بھی یہاں ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ جتنا لوگ پروگرام کرتے ہیں اتنا ہم جواب دے دیتے ہیں، مجبوری ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ 35 سال گزار دیا خالی اسٹیج کی دنیا سے، یہ ہمارا حضرت اور بزرگوں کا کرم اور ان کے قدموں کی برکت سادات کرام کا صدقہ ہے، اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ ہم تو دنیا آپ ہی لوگوں کی نگاہ سے دیکھا ہے، کچن میں گھسی ہے، موبائل کانے میں لگائے، گردن چڑھائے ہیں، ہلو ہلو، یہاں برتن زور سے کب ٹوٹا اماں کو خبر ہو گیا پہلے میکی کو، اور اٹھتا ہے یہ۔ اور نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ تمہاری شادی مبارک کرے، سلمان بہت احتیاط برتنا بابو، ہم پرانا مانا بوڑھے کی بات کو سمجھ لیجئے گا، ہاں ہم بڑھاپے سے، ہمارے بوڑھے کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ عورت کی ہر بات سنو لیکن ماننا نہیں اور زیادہ کھلنا نہیں۔ پہلے تو خوب رسگلہ چلے تو بعد میں بلبلوں نہیں میسر آتا، شروعات میں یہی ہوتا ہے نوجوانوں میں، خوب بھر رہا تو رہی ہے اور آخری بار بھوک ہو جائے تمہیں، اس سے پہلے کی بھوکاؤ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے درمیانی۔ عرب کا مقولہ ہے خیر الامور اوسطہ، ہر کام درمیانی اچھا ہوتا ہے، لیکن سنو ہر بات، مانو ماننے تک، اگر زیادہ مانو تو سب منوا دیں، بہت کچھ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بغیر عورت کے گھر میں سکون نہیں ہوتا، تجربہ ہے، عورت کے بغیر گھر بیکار ہے، سونا ہے۔ جب تک عورت نہ ہوگی، وہ چاہے بیمار رہے، لیٹے رہے، بسترے پر رہے، لیکن عورت جب تک ہوگی، کچھ قدرت کی طرف سے برکت ہی رکھا ہے اللہ نے۔ مرد کھوکھلا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اتنا بڑا بہادر مرد ہو، عورت اس کو کمزور کر دی گئی۔ اللہ نے عورتوں میں یہ طاقت، یہ خوبی، یہ قوت بخشا ہے۔ عورتیں موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ عورتوں کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے، اگر ہماری بات ناصر کی یاد کر لیں گے انشاءاللہ رشتہ قائم رہے گا۔ میکے کی بات سسرال میں نہ بتاویں، سسرال کی بات میکے میں نہ بتاویں، بس بتانے والی، زیادہ نہیں کہ ہر بات سسرال کی میکے میں پہنچا دیں۔
اور میں کہ ہر بات سسرال میں پہنچاتے ہیں. ارے ہر جگہ کا مزاج ہوتا ہے. 3-4 سال بابو شادی کے سلمان بڑے کٹھن ہوتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد. بڑے سپنے سجائے جاتے ہیں, شیش محل بنتے ہیں, خوابوں بنتے ہیں, بڑے بڑے محل ارمانوں کے مچلتے رہتے ہیں, بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں. عورت کی ایک فطرت اور بتا دے منصور بھائی, پوری زندگی بھلائی کرو, ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو عورت فوراً کہہ دے گی تم نے کیا کیا. یہ تانا سب کو سننے کو ملے گا. ذرا سا بھی کوئی کمی آئی تو قاضی صاحب فوراً کہہ دے گی تم نے کیا کیا. اور چاہے جیسی رہے کرکٹی میں وہ تو کھلانے کے نہیں, تم جیسے ہاتھ مل رہے تمہارے چکر, وہ تو کھلانے کے لاگے چچا وہ ہم کا پھنسا دی. یا اللہ, ایک عورت کو ابھی معاملہ بنا تھا, اللہ اکبر, ایسی ایسی عورتوں کی سوچ بن گئی بچیوں کی. ارے مورے چچا ذرا سا ہم کا بتا دیے ہوتی ہے روڈ پوپوا کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ, وہ لڑکا ماسٹر ہے برابری کا, اور وہ پرکٹی کہہ رہے ہیں کہیں یار مور چچا ذرا پہلے سے ہم کو دکھا دیے ہوتے ہیں روڈ پکوا ہے. استغفر اللہ, میں نے سنا ہم کا کملی لگا لو کانے میں. ارے بھائی ظاہر سی بات ہے, شاہکار قدرت کا تراشا ہوا, اللہ نے اس کو بنایا, انسان ہی تو ہے. بھائی شادی بیاہ سے پہلے آپ کو جو دیکھنا دیکھ سن لو. شادی ہو جائے اپنے آئینے میں صورت دیکھو. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ کھلانا عبادت ہے. محو تصویر تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. اجازت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. یہاں پڑوسن کے لوگ زیادہ پر دیکھنے لگے ہیں. ارے بھائی اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو, اپنے گلشن کی بہاروں کی خیر کرو. پوچھو لوگوں سے, جب تک رہے گی تب تک قدر نہیں ہوتی. عورت نہ رہے تب اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے. جب تک رہے گی تب تو بہت بوجھ بنی رہے گی, نہ رہے تب پوچھو عورت کیا چیز تھی, کیا تھی اور کیا چلی گئی. عورت اگر بہتر ہے, نیک ہے, مولا علی کا قول ہے دعائیں مانگا کرو. مولا کائنات نے فرمایا ہے اللہ عطا کرے تو اچھی صحت عطا کرے, نیک بیوی عطا کرے, فرما بردار اولاد اللہ عطا کرے. اچھے پڑوسی مانگا کرو اللہ سے. اگر پڑوسی اچھے نہ رہے, بھئی عبد الرشید, اگر پڑوسی اچھا نہ رہا تو دروازے جھانکھڑے روندھا رہا تھا. جب باہر نکلو گے بیل کے کانٹے میں دامن الجھ گیا. جتنی دیر دامن چھوڑانے میں لگاؤ گے اتنی دیر 4 قدم آگے بڑھ جاتے. بلا وجہ دامن الجھے گا. پڑوسیوں کے حقوق ہیں, پڑوسی اچھا, بیوی نیک, اولاد فرما بردار. اگر بیٹا اولاد فرما بردار ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا جنت ہے, اور اگر اولاد نافرمان ہے تو ایسا درد ہے کہ بن کہے بھلا ہے. بھیتر مار مخدموں جانے. ارے بھیا پھر کا اپنے جگر کی چوٹ کون کس سے بتائے. یہ ایسا درد ہے کہ بغیر مارے درد ہوتا ہے. ماں باپ گھٹ گھٹ کے بھی جیتے ہیں, اور مبارکباد, خوش نصیب ہے وہ اولاد جنہیں ماں باپ کا بڑھاپا مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے طلبگار حقدار ہو جائے. ماں باپ کا بڑھاپا مل جائے, بڑے مبارک خوش نصیب ہے وہ اولاد جنہیں ماں باپ کا بڑھاپا مل جائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کے حقدار ہو جائے. جیسے یہی گجرات کے فرما رواؤں میں ایک بادشاہ گزرے 1400, 1500, 1424 اور 1516 سن عیسوی کا زمانہ تھا. یہ گجرات کے فرما رواؤں میں ایک بادشاہ گزرے ہیں. وہاں کے حاکم تھے امیر محمد بیگرا, محمود بیگرا. محمود بیگرا. شب قدر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, بھی رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. شب برات کے آخری موقع ہے, یہ چاند کا آخری اشرا چل رہا ہے. شب برات کے بعد پھر رمضان کی تیاری, پوری طرح سے رمضان کی تیاریوں میں ہم آپ لگ جائیں گے. رمضان قریب ہے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں قاری صاحب ہیں, حافظ معین الدین صاحب, یہ سب لوگ اترائی پڑھاتے ہیں. آپ حضرات سے قاری صاحب ہیں, محراب پڑھا جاتا ہے. آپ یہاں تو ایک اچھی بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے تراویح کے مقرر ہے. اب تو بھیا فیشن بن گئی ہے تراویح.
یہ پتلون والن کا کہا بتائیں اللہ اکبر، 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 8 دن کی، 9 دن کی، ارے 10-12 تو غنیمت رہی۔ بتاؤ 3 دن میں کون سا دور مکمل کرو گے؟ کیا قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کے؟ یا لمن کا لمن بھی صحیح سے نہیں پورا ہو پائے گا؟ محمود بیگرہ شب قدر کی رات تھی، تمام علماء اور صحابہ بیٹھے تھے، بادشاہ تھے، ان میں کسی ایک عالم نے بیان کیا، یہ تھے بادشاہ علماء کے نواز ہوتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ایک عالم نے بیان کیا، قیامت کے دن یہ آسمان کا سورج سوا اور نیزہ اوپر آ جائے گا، عمل کے مطابق جس کا جیسا عمل ہوگا، اس کی گرمی اور تپش سے انسانی دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑاہی میں تیل کھولتا ہے۔ اب یہ سورج چوتھے حجاب پر ہے اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، زمین کی طرف، تو گرمی کا یہ عالم ہے۔ پڑ جائیں اکبر کے بدن میں آبلہ، پڑھ کر پھونک دے کوئی اپریل مئی جون، اور جب اس کا رخ ہو جائے گا اس طرف اور پیٹھ ہو جائے گی اس طرف، تو آپ بتاؤ گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ چوتھے حجاب پہ سورج ہے، تو آج کل ابھی مارچ میں یہ حال مچا ہے، تو حضور اپریل مئی کا کیا عالم ہوگا؟ رمضان کی گرمی مہینے گرمی کا اور سورج کی تپش، وہ عالم نے بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا لیکن جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، جس کا بیٹا حافظ ہوگا، وہ قرآن کو سینے میں محفوظ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ حافظ ہو یا عالم ہو، قرآن کا حافظ جو حفظ کرے گا، اس کے سینے میں قرآن کا جو نور ہوگا، اس کی اصلاف کی 7 پشتوں کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن اپنی خاندان کی 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ اس کے سینے میں جو حفظ قرآن کی جو محفوظ ہے، اس کی برکت جو ہوگی 7 پشتوں کو فیض پہنچے گا۔ محمود بیگرہ نے جب سنا تو اس نے ایک بڑی آہستہ کھینچا، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ایسا ہوتا کہ وہ حافظ قرآن ہوتا اور ہمیں اور ہماری پیچھے کی 6 پشتوں کو قیامت کی گرمی سے اللہ بچا لیتا۔ میرا بیٹا اگر کوئی حافظ ہوتا یا قرآن کا عامل ہوتا تو قیامت کے دن ہمارے باپ دادا کی سروں پر بھی کرامت کا تاج رکھا جاتا۔ دنیا میں تو بڑی عزت بادشاہ ہے، لیکن قیامت کے دن اس محفل میں محمود بیگرہ کا بیٹا خلیل خان بیٹھا تھا، جو بعد میں ابو المظفر کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ بادشاہ جب ہوئے تھے تو ابو المظفر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور نام ان کا خلیل خان تھا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے محمود بیگرہ نے اپنے بیٹوں کو بڑودہ کی جاگیر دے کے بھیجا، یہاں کا جاگیر دے کے دیکھا، اس کے ساتھ مصاحبین اور نوکر چاکر، ارے چوچلے ہوتے، امیروں کے، بادشاہوں کے، منتریوں کے، یہاں بھیج دیا۔ اس لڑکے کے دل میں بات لگ گئی کہ ہمارے ابا کی خواہش ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ خلیل خان جب بڑودہ آئے تو کوئی کام نہ کرتا، دن بھر قرآن کی تلاوت اور شب بیداری کرتا، رات میں ذکر عبادت، رات و دن قرآن کی تلاوت اور شب بیداری اور تلاوت سے اس کی آنکھیں سوج آئی، آشوب کرائی تھی۔ تو مصاحبین نے، جو بادشاہوں کے وزیروں کے نوکروں نے، مصاحبین نے، منتریوں نے مشورہ دیا، کہا شہزادے یہ تلاوت اور شب بیداری کو تھوڑا کم کر دیجئے، آپ کی آنکھیں سوج آئی ہیں، آشوب آ گیا ہے۔ تو خلیل خان نے کہا اگر قرآن کی تلاوت اور شب بیداری سے یہ آنکھیں آشوب آئی ہیں تو سوج گئی تو سوج جانے دو، آنکھیں پھوٹ جائیں یہ ہمیں گوارا ہے، مگر قرآن کا نور سینے میں ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ ایک سال میں جب وہ بڑودہ سے اپنے باپ کے وہاں محمود بیگرہ رمضان قریب آیا، شبرات کے بعد جب باپ سے ملنے شب برات میں گھر گیا تو محمود بیگرہ سے اس کے باپ خلیل خان نے کہا بابا اب کی بار رمضان کی تراویح مسجد میں میں پڑھاؤں گا، اب کی بار تراویح میں پڑھاؤں گا۔ محمود بیگرہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا بیٹا 30 پارے ہیں قرآن کی
اور قرآن میں ایک آیت نہیں، مکمل قرآن تراویح میں مکمل دور پورا کیا جاتا ہے۔ خلیل خان نے کہا بابا میرے پیچھے سامنے حافظ لگا دیجئے، جو حافظ صاحب پڑھاتے ہیں بادشاہ کی وہی شاہی مسجد کے جو امام ہیں، حافظ صاحب سے کہیے کہ وہ پیچھے سماعت کریں گے، اگر غلطی ہوگی تو لقمہ دے دیں گے اور تراویح میں پڑھاؤں گا۔ بھئی شہزادے کی بات تھی، سب لوگ مان گئے۔ بیٹا گیا تراویح کے لیے مصلی پر، 1 سال میں بادشاہ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا اور اسی سال پورا قرآن تراویح میں مکمل کیا۔ اور جب شب قدر کی 27ویں رات جب ختم قرآن کا موقع آیا تو محمود بیگرہ نے کہا کہ میرے بیٹے نے ہمیں اور میری 7-6 پشتوں کو قیامت میں محشر کی گرمی سے بچانے کا انتظام کر دیا ہے، میرے پاس ہاتھوں میں کیا ہے جو نذرانے میں میں اپنے بیٹے کو پیش کر سکوں؟ کہا یہی حکومت اور یہی بادشاہت کا یہ تخت و تاج ہمارے پاس ہے، اب کیا کروں گا؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے حشر کا انتظام نہ کر سکے، میرا بیٹا تو 7 پشتوں کو بچوانے کا انتظام کر لیا ہے۔ کہا یہ تخت و تاج میں اپنے بیٹے حافظ قرآن کو عطا کرتا ہوں، اب گوشہ نشی چلے گئے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کے سینے میں یہ حوصلہ پیدا کر دے جو خلیل خان جیسا بیٹا ہو جائے، وہ ہر باپ کے سینے میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، وہ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا ڈالے۔ ارے بھائی یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے سینوں میں بیدار ہوگا۔ نوجوانوں ایک روح جو بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ اول چلول کی باتیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، آج کل لوگ طرح طرح میں کہا نا اجمیر شریف تاریخ پڑھا کر خواجہ صاحب کی بادشاہ راجہ نے کہا تھا اونٹ بچے کے بھگاؤ یہاں سے، جیسے آج چلا ہے لوگ، بھگاؤ ان کو، کھول دو دروازہ، جانے تو یہ یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ ارے جب جانا تھا تب تو ہم گئے نہیں، ہمارے لیے تو بارڈر کے راستے کھلے تھے نا، تب تو ہم گئے نہیں۔ ہم وہ ہیں تمہاری دھمکیوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں صاحب۔ غریب نواز کا آشتانہ، محبوب الہی کی چوکھٹ، سب کہتے لاوارث، دیوا سے بولے میں وارث، ہم لاوارث تھوڑی ہیں، ہمارے تو وارث ہیں۔ غریب نواز کی چوکھٹ، خواجہ معین الدین اجمیری، ہم آپ ایک اچھے ناگرک ہیں، جس ملک میں بھی ہم آپ رہیں وہاں کے قانون کے وفادار رہیں، عدلیہ پر پورا یقین رکھیں، پورا اعتماد ہمارا ہو اور سب ناگرک بن کر کے ہم آپ زندگی گزاریں، عبادت میں، ریاضت میں، ہم اپنے کسی بھی عمل سے ہم راہگیروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، پڑوسیوں کو بھی ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایسا نہیں، اکثر دیکھا گیا ہے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا جاگنے کی راتیں ہو، راستے میں ہو ہلڑ مچاتے ہوئے نہ جائیں، تہوار کو عبادت بنا دیں ہم۔ بھئی آدمی کوئی ہمارا پڑوسی لیٹا ہے، وہ سو رہا ہے، ہم اس کی نیند میں خلل ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اس کی نیند میں خلل ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سب جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ تہذیب کے دائرے میں رہو، مہذب بن کر کے رہو۔ کہا یہاں اونٹ بیٹھیں گے، خواجہ صاحب نے کہا بیٹھیں، چلے گئے وہاں۔ فقیر لڑتے تھوڑی ہے، فقیر کسی سے الجھتے تھوڑی ہے، تسبیح ہے، مصلی ہے، جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں، سب کے لیے۔ بھائی فقیروں جہاں جہاں سب کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ حضرت کی خانقاہ میں آنے والے سے نام نہیں پوچھا جاتا، آنے والے سے کام پوچھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کام ہے تمہارا، ہم تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ ارے بھائی آپ بہت اچھے ہیں، تم میری پیاس بجھا دو تو میں جانوں، ورنہ تو سمندر ہے تو ہوگا میرے کس کام کا۔ اب کہ میری باری ہے، آئینے بچا لے اپنے، ورنہ میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ تیرے نام کا ہے۔ کہا اونٹ بیٹھے، بیٹھے رہے اونٹ۔ خواجہ صاحب چلے گئے وہاں، اب سپاہی آئے اونٹن کو پوچھے مارے اٹھو، وہی اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ارے بہو رہے، جب بھارت میں خواجہ کے بٹھالے اونٹ کو چھترپتی راجہ نہ اٹھا سکا تو بھارت میں بچائے مسلمانوں کو بھارت سے کون بھگا سکتے ہو تم؟
अरे जब ऊंट को ख्वाजा ने बैठाला कोई नहीं उठा सका तो, लेकिन आप पक्के मुसलमान बनो, सच्चे बनो। मुसलमान ये नहीं है, कौन सा इस्लाम जमाने को आप दिखा रहे हैं? अमीर भाई की गरीब बहन, अमीर भाई का गरीब भतीजा, चचा बड़ा अमीर है, भतीजा बड़ा गरीब है, भाई बड़ा अमीर है, बहन बड़ी गरीब है। ये कौन सा इस्लाम आप जमाने को दिखा रहे हैं? हमारे यहाँ तो ज़कात का भी जो निजाम है वो अमीरों से लेना और उन्हीं के गरीबों पे खर्च कर देना। और यहाँ क्या होता है, कोई नेकी ऐसी नहीं है जिसका चर्चा ना किया जाए। जो भी गरीब है आप उसकी मदद पहले करें। गरीब ज़कात का माल अगर आप किसी से ले रहे हैं जो गरीब है, आप उस माल को उसको पहले पहुंचाएं, यही आपकी ज़कात अदा होगी। भूखे को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और आपकी सही ज़कात की और सदक़े का जो मुस्तहिक होगा वो आपका अपना पड़ोसी होगा। आप अपने घर वालों को पहले देखेंगे, फिर उस अपने पड़ोसी को देखेंगे, महल्ले को देखेंगे, महल्ले से आगे बढ़ेंगे, फिर आबादी में, बस्ती में, फिर अगल बगल के लोगों को देखेंगे। अगर वाकई मुसलमान बनकर के आप जीना चाहे, सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं तो ज़कात का मकसद ही यही है। जो फलसफे ज़कात बयान हुआ है उसका मकसद ही यही है कि अमीरों से लेना, गरीबों पे खर्च कर देना। हमारे यहाँ यह दस्तूर चला गया है, अमीर है तो अमीरे बनाते चले जा रहे हैं, बगल में हमारा पड़ोसी गरीब। अब तो हद हो गई, जो गरीब को देने के लिए रमजान में लोग निकालते हैं ना, उसमें भी कहते हैं है ज़काते के पैसा से कपड़ा खरीद रहे हैं, और दुकान वाले से बता देते देने के लिए है भाई, अपने पहनने के लिए दूसरा, देने के लिए दूसरा। अरे भाई क्यों तफरीक कर रहे हो, क्यों आप तफरीक कर रहे हो? जब आपके पास 500 की ज़कात है तो 500 की माल का मिकदार का असले का मोमिन की पहचान तो यही बयान की गई, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अब अपने भाई के लिए देने के लिए ले रहे हो, कह रहे देने के लिए है, यानी उस वाला देना सबसे खराब वाला। तो जैसे नियत तुम्हारी वैसी बरकत तुम्हारी, भाई जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। नियत वाले एक बात तो आप लोग शायद सुने होंगे, अल्लाह तौफीक दे किसी को, गांव से कोई सऊदी जा रहा हो, मक्का शरीफ का वीजा लग जाए किसी का, कोई मक्का जाते हैं लोग, अक्सर उम्र बाहर जाने वाले हैं, मक्का जा रहा है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का वीजा उसका लग गया मक्का शरीफ। अब मक्का शरीफ जा रहे हैं, बताओ जो जाता है तो ना कोई सेहरा पहना हुए, ना माला पहना हुए, न कोई इस्तकबालिया दे, न नारा लगे, न कोई आबादी से चौराहे तक, सड़क तक, दूर तक कोई छोड़ने जाए। भाई घर वाले हैं, मुलाकात कर लिया, भैया जाओ सलाम अलैकुम। मक्का वो भी जा रहा है, और यही तकिया तकबीरा शाह से अल्लाह तौफीक दे कोई किसी खुश नसीब को, किसी खुश, भाई अल्लाह सबको तौफीक दे। हम तो हमेशा शेर पढ़ते हैं, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मुझे तौबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मुझे तौबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा। अंधेरी कब्र है मेरी मगर आकर शहे बतहा, जरा सा मुस्कुरा दे तो उजाला हो ही जाएगा। वो देखो आ रहे हैं मुस्तफा मैदान महशर में, गुनाहगारों से अब जन्नत का सौदा हो ही जाएगा, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मुझे तौबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा। और जब होगा नजारा तो आलम क्या होगा, धड़कनों तुम ही, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, नजर के सामने जब मेरे गुंबदे खिजरा होगा। धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, नजर के सामने जब मेरे गुंबदे खिजरा होगा। ऐ अजल उस वक्त तो तुझको ठहरना होगा, जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बतहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ इधर रूह की
تجھ کو اے ہوا تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا۔ بھائی مدینہ شریف کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، جا رہے ہیں صاحب اور کسی خوش نصیب کو تکیہ سے عمرہ کا ویزا لگاوے، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں آپ، یہی گاؤں سے کوئی صاحب 15 دن کے لیے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں جانے دیتے، یہاں چلے جاتے ہیں بغل میں پتہ نہیں چلتا، دوسرے دن دکھائی نہیں پڑا تو لوگ چوراہے پوچھتے بھیا دکھے نہیں گئے کہاں، کہاں گئے؟ اور یہاں 15 دن کے لوگ بیچارے 2 سال کے لیے گئے، نہ صحرا، نہ مالا، نہ پھور، نہ استقبال، نہ نعرہ، کچھ نہیں، اور یہاں 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن میں 7 یا 8 دن وہاں رہنا ہوگا، 7-8 دن یہاں، 7-8 دن وہاں، 8-9 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی مکہ وہ بھی جا رہا ہے، انڈین ایئر لائن سے یا سعودی ایئر لائن سے، دونوں کی ایک ہی فلائٹ سے ٹکٹ ہے، ایک ہی فلائٹ سے دونوں کی بکنگ ہے، اگل بگل کی سیٹ ہے، گاؤں ایک ہے، شہر ایک ہے، دونوں جدہ ایئرپورٹ پر دونوں کی فلائٹ لینڈ کر رہی، اسی فلائٹ سے یہ جا رہے ہیں اور اسی فلائٹ سے وہ جا رہے ہیں، جدہ میں دونوں اترے، وہاں سے بس یا ٹیکسی کے ذریعے دونوں مکہ شہر جا رہے ہیں۔ اب جب مکہ جا رہے ہیں، چاہے ڈرائیوری میں جائیں، چاہے گھر کھاتے میں جائیں، چاہے اونٹ چراوے جائیں، ہمیں چاہے سنس مہینے میں جائیں، چاہے جہاں جائیں، مکہ جب آپ گئے تو کعبہ بھی دیکھیں گے، عرفات بھی جائیں گے، منہ بھی جائیں گے، صفا مروہ بھی دیکھیں گے، بھائی مسجد حرام میں پڑھے نماز پڑھیں گے، مکہ میں رہ رہا جا رہا تو جمعہ تو چھٹی مل بھی کرے گی۔ وہ 2 سال کے لیے گیا، کوئی نہیں، صرف نعرہ استقبال، اور یہ بیچارے 8-9 دن کے لیے 15 دن کے عمرہ کے ویزے پہ جا رہے ہیں۔ علاقے میں شور پورا رسیتا چلا آ رہا ہے، رستم خان پوروا والے چلے آئے، چلے آؤ ڈگیا تک چلے آؤ، رائے بریلی سب چلے آؤ، ناطے دار رشتہ دار کو عزیز اقارب پڑوسی سب لوگ اکٹھا، کہاں نعرے پہ نعرہ لگ رہے ہیں، محفل ہو رہی، استقبالیہ دیا جا رہا، کیا مطلب صاحب؟ ہم بڑی حیرت میں، اللہ ای بو رہے دونوں ساتھیں تو جا رہے ہیں، وہ بیچارہ 2 سال کے لیے جا رہا، کوئی نعرہ نہیں لگا رہا، ان کا ہار مالا صحرا پہلا نعرہ سب لگا پڑا، کیا مطلب؟ تو بس ایک جواب ملے گا بھیا یونس بھائی، ہماری بات سے اگر اتفاق ہو تو تقیہ چکبیرہ شاہ کے رئیسوں، ناصر کی اس بات سے اگر آپ کا اتفاق ہو تو اسلام کے شہزادوں، ایک ہی جواب ملے گا مولانا، وہ 2 سال کے لیے جا رہا ہے تجارت کے لیے، اور یہ 15 دن کے لیے جا رہا ہے عبادت کے لیے، جہاں دونوں مکہ رہے ہیں، مگر جو تجارت کے لیے جا رہا ہے اسے کوئی چھوڑنے نہیں جا رہا ہے، اور جو عبادت کے لیے جا رہا ہے اسی کو صحرا پہنایا جا رہا ہے، اسی کو نعرہ استقبالیہ دیا جا رہا ہے، نعرہ اسی کو لگایا جا رہا ہے۔ تو نیت جیسی ہوگی برکت ویسی ہوگی۔ اگر نیت میں آئی شادی کی عورت بڑی خوبصورت تو حسن ڈھل جائے گا، اگر نیت آئی کہ دولت زیادہ ملے گی، پھر شادی کیا تو میرا وعدہ ہے غریبی ضرور آئے گی، مولا علی کا قول ہے، اگر دولت کی لالچ میں شادی کیا تو مفلسی تنگی ضرور آئے گی اس پر ایک دن، اگر حسن و جمال دیکھ کے کیا تو یہ حسن جمال ڈھل جائے گا، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے پھر یہ 2 دن کی اجالی ہے، ظالم جوانی پہ اتنا نہ مغرور ہو، صبح کا چڑھتا سورج دیکھ لے شام میں ڈھلنے والا ہے۔ ارے بھائی ہاں، اگر ایمان پر دیکھ کے کیا، تقوی دیکھ کے کیا، خاندان دیکھ کے کیا، پرہیزگاری دیکھ کے کیا، یہ ایمان کا نور، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور آج ہمارے یہاں مال کتنا ملے گا، لڑکی چاہے جیسی رہے، شادی میں پائن ماروتی، عورت پائن کباڑا، دنیا اسی لالچ میں۔ ارے جہیز کی لالچ میں کتنے غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کی، بند کرو اس لعنت کو جہیز کی، سستی شادیوں کی عادت ڈالو، ہاتھ ہو گئے صاحب۔ ابھی جلدی ایک شادی میں، ہم تو بارات میں جاتے بھی نہیں ہیں، چھوڑ دیا ہے، سلمان میاں صاحب بہت پہلے ہم لوگوں نے طے کیا تھا بارات میں جائیں گے، کوئی ماننے والا ہے نہیں ہماری بات، اور وہاں جا کے حرام خانی میں خالی پیدا وہ مجا کر کے شامل ہے، مجبوری میں بھی جلدی ایک بارات میں پھنس گیا 12 تاریخ کو۔ اللہ اکبر، بہن ناچ رہی ہے،
بھائی ناچ رہا، ساتھ میں ناچ رہے، اماں بیٹوا ناچے، اماں ناچ دیکھے، 20 کی نوٹیں پھاڑ پھاڑ کے ڈی جے پہ اڑا رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اور یہ ترم کا مسلمان نکاح کے ٹائم پہ حضرت جلدی کر دیجئے گا، سب تھک گئے، جلدی کر دیجئے گا، سب تھکے ہوئے ہیں، کہا کہ کیا ضرورت رہی، عورت تو راضی رہا بھائی یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، ایسے نہ لے کے چلے جاؤ۔ ارے بھائی نکاح ایجاب و قبول کا نام، جب تم کو اتنی ایمرجنسی ہے تو اتنے لے کے چلے جاؤ، کہاں انکار کرے گی؟ اگر عورت انکار کر دی ہوتی تو برات کہاں آتی ہے؟ ڈکیت بن کے پہنچ جاتے ہیں لڑکی والے کے یہاں، اور بڑی متانت سے اتنے براتین کے تیور نہیں دیکھو، ایسے ترم خان اپنے اپنے موچھا پہ نیبو رکھ کے چلے تھی براتین، ہاں براتین کے تیور، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بار ہم کو لگے تو استری کا کرائے لہن ہوئی ہے، یا اللہ ان کے پتلون کے موچھا پہ تیور نیبو رکھے ہیں، ہٹو نہیں سمجھتے نہیں، براتیوں کا انتظام نہیں ہے ہمارے، کچھ نہیں بھائی، خالی ہمارے مہمانوں کو خاطر عزت کرنا، بےہودے تمہارا مہمان نہیں، جس کے گھر گئے اس کے مہمان نہیں جو تمہارے مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں کی عزت کرنا۔ ارے اپنے گھر میں بلاؤ چاہے جو کرواؤ، اکثر دعوت میں قاری صاحب دیکھا ہوگا، قاری صاحب اکثر جاؤ کسی کا دعوت میں تو آدمی کیا کہتا دوسرا اور لیجئے اور لیجئے اور لیجئے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا اپنے گھر میں کس دن کر رہے ہو؟ اور والا جو ہے اپنے وہاں پہاڑا پڑھانا، دوسرے کے دسترخوان، حلوائی کی دکان ابا کی فاتحہ، کھڑے ہو جاؤ حلوائی کی دکان میں، جا رہا تھال وال لگا بیٹھا رہا، بالو شاہی لڈو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ہمارے ابا کی روح کو ساری ہے لڈو کا ثواب پہنچا، پھر احمد کہ یار ہمارا امین، چلو وہاں سے نکل پڑو، فاتحہ کرائے آئی ہیں۔ یہی حال ہوتی ہے آج کل رسمیں کی۔ ارے بھائی براتی ہو چاہے جناتی ہو، جس کے گھر آئے ہیں مہمان اس کے ہیں، جب وہ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ ان کے میزبان ہوں گے، وہ آپ کے مہمان ہوں گے۔ دوسرے کے دروازے ہمارے مہمانوں کے خالی ساتھ عزت و سرکار کر دینا بس، تمہارے مہمان کا اپنے گھر میں دعوت دو، چاہے جیسے ان کی خاطر مدارات و توازو کرواؤ آپ جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، امیر المومنین ہیں، دودھ بیچنے والی عورت، دودھ فروش عورت، اور 6000 مربع زمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ، پوری مملکت سلطنت اسلامیہ کا فرما روا، مراد مصطفیٰ، پہلو رسول اللہ کے پہلو میں لیٹنے والے عتیق عمر آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں لیتے ہیں۔ ایسے صحابی ہیں نبی کی گمہرے گنبد کا سایہ جن کی تربت پر ہے، عمر فاروق جیسے بادشاہ فرما روا۔ آج کیا حکمرانی کرو گے؟ حضرت ابو بکر کا دور خلافت دیکھو، ان کی بیوی صاحبہ نے سب سے پہلے بیت المال سے تنخواہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر ہوا ہے، اور یہ سولی پر موت سے پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز کی جو رسم چلی ہے یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، جب سے وہ رسم آج تک چلی آ رہی ہے۔ امیر المومنین ہیں، رات کو گشت کر رہے تھے، پہرا پڑا، ایک عورت، اب ہماری رائے سے کتنا آپ کا اتفاق ہو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ حضرات کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، بچوں کو بگاڑنے والی ماں ہوتی ہے اور سنوارنے والی بھی ماں ہوتی ہے۔ ماں باپ، یہ بچے تو پورے کاغذ ہیں، جیسا چاہو ویسا لکھ دو۔ مائیں اپنے بچوں کے عیبوں کو بہت چھپاتی ہیں، عورتیں اب اتنا چھپاتی ہیں کہ اپنے آدمی تک نہیں ظاہر ہونے دیتی۔ ایک ہی دامن ہے ماں کا آنچل، اپنے بچے کا ہر عیب چھپا لیتی ہے، چاہے جون پاپ کر کے آؤ، اماں کی آنچل میں پناہ ضرور مل جائے گی، وہ ایسا چھپائیں گی کہ گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے گی۔ جب پانی سر کے اوپر چڑھ جاتا تو بلور بلور پھر رو شروع کریے، کیا ہوا؟ اب پوچھو نا کیا ہوا، کچھ اب پوچھو نا کیا ہوا، بتاوے لائق نہیں، کیا ہوا کچھ بتاوے لائق۔ اب آدمی وہیں پر بجارا جیسے تیتر کی، اب تو مسلم زبان ختم ہو گیا نا، اب لوگ اپنے بچوں نے دیکھا تیتر کی لڑائی، مادہ کا پنجرے میں بند رکھتا ہے کھلائے پلائے، یہیں سے ٹلے اور وہ وہاں شروع چڑھا کھونا کھچر ہو گیا دونوں تیتر، اور اس وقت اس کو جوش نہیں آتا جب تک اندر سے تیتر مادہ جو ٹلیوں یہ یہیں سے لگائے ہیں اور وہ وہاں کھچر لگائے پڑے ہیں دونوں۔ یہی حال ہوتا ہے
اگر یہ سمجھدار نہ رہی تو بچوں کے معاملے میں محتاط نہ رہی، احتیاط نہ کیا، ہمیشہ سمجھ جاتی ہیں مگر چھپائے رہتی ہے۔ پانی سر کے اوپر چڑھ گیا تب بولی ہے، اور بولی ہے کم رونے لگے۔ مفکرین نے فرمایا ہے روتی ہوئی عورت ہنستے ہوئے مرد پر اعتبار نہ کرنا۔ شمشاد کہاں ہو یاد رکھنا ہماری بات، دھندا میں بہت کام آئے گا۔ ہاں میاں، جو آدمی ہنس ہنس کے بات کرے سمجھ جاؤ بھئی اندر سے کچھ معاملہ دل سے نہیں، اوپر ایک ہے سا معاملہ۔ عورت تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہوتا باشد۔ مرد جب تک نہیں بولتا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا رہتا ہے، تو عورت جب بولتی ہے نہیں بولتی تو اس کا عیب اور ہنر سب ظاہر ہو جاتا ہے، کس گھرانے کی ہے، کیسی ہے، کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ ماں اپنے بچوں میں عشق رسول کی تعلیم دے، انہیں دین سکھائیں، سورہ یاسین یاد کرا دیں، آیت الکرسی یاد کرا دیں، کم سے کم قرآن شریف کی 10 سورتیں یاد کرا دیں، 5 کلمہ تو یاد کرا دیں۔ اور یاد کر لو بابو کلمہ آپ لوگ نہیں، کونوں قاضی اگر ہماری طرح کے مل گیا تو 5 کلمہ پڑھاوے لگا تو بہت مشکل ہوتا ہے دلہا کا نکاح پڑھانا۔ اکثر جگہ تو ہوتا کہ لڑکیاں تو ماشاءاللہ پھر پڑھی لکھی رہتی ہیں، بھر بھر پڑھ لے جاتی ہیں۔ ایک جگہ ہم نکاح میں پھنس گئے، بہت بڑے لان میں شادی برات ہوئی، لڑکا بڑا انجینئر، اور اسے کہیں نکاح پڑھانے کے، اللہ اکبر، لڑکی تو بھر پڑھ لے گئی۔ اس نے انگلش دستخط بھی اردو زبان میں کیا۔ اب لڑکے کے بھائی مجھ سے کہتے حضرت ایسا ہے کہ اگر وہ اردو پہ تو لڑکی کا سائن تو اردو، لڑکی پڑھی لکھی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں ہمارے ماں باپ اردو بھی ہم لکھنا جانتے ہیں، اردو میں سائن کر دیا۔ اب لڑکوا سے جہاں پہلا کلمہ تو قنوترا مومنہ سے حضرت پڑھ لے گیا، مگر دوسرے تیسرے میں تو جاڑے میں ہمیں پسینہ نکل آیا۔ ہم کہا بابو ایسا کرو کہ ہم ہی پڑھ دی تم لوگ سن لو۔ اب کیا بتائیں، ان سے کہا یہ ہو یہ تو کہا وہ ہو وہ، ارے سمجھیں نہ پاوے، ہم عاجز آئے گئے میاں۔ انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر کے بھی نکاح میں یہ حال پچھا تھا، ڈاکٹر ہے لڑکا، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اللہ حول ولا قوت۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، کہہ رہے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سونے کھانے میں ہو تم اسلام کے، خالی کھانے ہے مسلمان کا، باقی تو مسلمان ہیں۔ فلانے خان، دھماکے خان، ترم خان، فلانے خان، خالی کھانے بچائے مسلمان کا، بس خان کے مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان کردار سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی افغان کے علاقوں میں امیر دوست محمد خان تھے، خبر آئی کہ سرحد کے اوپر بغاوت ہو گئی ہے، اپنے بیٹے کو، شہزادے کو امیر لشکر بنا کر فوج لے کر کے بھیجا۔ لڑکا گیا، ایک دن شام کو اپنے گھر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، اداس تھے، مایوسی کی حالت۔ بیگم نے پوچھا کہ امیر آپ ہیں تو یہ اداسی کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے لڑکے کو بغاوت ہو گئی تھی، فوج لے کے بھیجا ہے، خبر آئی کہ میرا بیٹا شکست کھا گیا، ہار گیا، بغاوت ہو گئی، قبضہ ہو گیا سرحد۔ بس اتنا سنا تھا کہ میرا بیٹا شکست کھا گیا، ماں کا پیار و ممتا مچل گئی۔ اپنے شوہر سے کہا غلط، جھوٹ ہے، میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے مگر بزدل نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، شکست نہیں کھا سکتا، ہار نہیں سکتا، شہید ہو سکتا ہے مگر ہار نہیں سکتا۔ یہ خبر جھوٹی ہے۔ امیر دوست محمد خان نے سمجھا کہ ماں ہے، اپنے بچے کے پیار میں بول دیا ہوگا۔ درگزر کا دے، جس سے اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، جب گھر سے چلے لگو تب ڈیمانڈ ہوتا ہے، اور جہاں پہنچو تو پانی کے بعد پوچھی اب وہ زمانہ کہاں رہے جب اماں نہ ہوئے تو کوئی کھا کے نہ پوچھے۔ ایک ماں ہوتی ہے، بھیا کھائے کہ نہیں، ماں اور باپ کے لہجے میں فرق ہے، نہ مانو تو کبھی ہمارا ہم سے کبھی تجربہ کرنا۔ رات کا مان لو دعوتیں میں گئے ہو کہیں، لوٹو گھر سے، رات کو دعوت میں آپ پلٹیں، گھر آئے اب وہ ابا کا نام لے کے پکارو، ابا ابا، ہاں بے آگے، ہاں رخ آ گئی، آگے بے، اور کبھی وہی طرح رات کے لوٹو کہا اماں، ہاں بچہ آئے گا۔ ہمیں لہجے میں اللہ نے قدرتاً فرق رکھا ہے۔ اس نے تھوڑو ماں کا درجہ باپ سے بلند ہے، 3 درجہ ماں کا بلند ہے مرتبہ باپ سے۔
बाप दरवाजा है और अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारी माँ और बाप दोनों साथ में गए थे और साथ में लौटे हैं, दोनों प्यासे, पानी मांगा, मैं पहले किसको दूं? हुजूर ने फरमाया उम्मे, अपनी माँ को। फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं किसको दूं? कहा अपनी माँ को। फिर कहा या रसूल अल्लाह किसको दूं? कहा अपनी माँ को। चौथी बार कहा अपने बाप को दूं। मालूम हुआ माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है, तो मर्तबा ऐसे ही नहीं बुलंद होता, माँ की जिम्मेदारियों बाप से ज्यादा है। पहली गोद माँ की आगोश है, पहला मदरसा माँ की गोद है। ये कारी साहब की गोद बाद में आई है। सबसे पहला मदरसा, अब तो जो लड़का ज्यादा शरारती होता है वो क्या अम्मा भेज देती, जाओ हाफिज जी के पास चले जाओ, हाफिज जी का सर पकड़ो जाके, उन्हें खोपड़ी में धान बोल जाएगी, हमारे दिमाग की दही ना करो, हमें सुकून से रहने दो। अब कहाँ डरेंगे? अरे डिब्बा का दूध पिए हैं। अरे भैया तुम माँ बाप से काहे डरे? फिल्म में बू आए क्यों माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का पिए, तालीम दे सरकार की, सरकारी तालीम पा रहे हैं, डिब्बे का दूध पी रहे हैं। बबूल का प्याला लगा के जामुन की उम्मीद रखी हो तुम? अरे मेरे भाई इस कदर बो रहे हैं दुनिया, हर काम में बड़े चतुर हैं। ये मैं कहे मौलाना साहब लड़का बिगड़ गया, लेकिन दिले नहीं लगा। दिल लगने की चीज है, कहीं तो कहीं लग ही रहा होगा। जब ढूंढो तो घर में नहीं लग रहा तो बाहर लगेगा, पढ़ने में नहीं लग रहा है तो खेलने में लग रहा होगा, कहीं तो लग रहा होगा। देखो कहाँ लग रहा है और तुम कहाँ कहाँ लगाए रहे हो। बड़ी शिकायत होती है माँ बाप को लड़कन से, माँ लड़के बिगड़ गए, लड़का खराब हो गया। कब खराब होगा? जब खर्चा पानी बंद करी तो औरत बिगाड़ लेते, बिगड़ गए, धोखा खा गई, क्या सोच का कीना रहा, क्या हो गया। हमका तो ऐसी उम्मीद नहीं रही, लेकिन ऐसा हो गया। अरे तो भाई कहीं न कहीं पर पॉइंट में कुछ कमी है, बल्ब की लाइट रोशनी कम हुई तो कहीं न कहीं पावर में कमी है, पावर कुछ कम पहुंचा। अमीर दोस्त मोहम्मद खां की बीवी मचल गई, कहा खबर झूठी है। और बादशाह को, हकीम को अपने सरकारी एजेंसी पर पूरा एतमाद था, खबर रसा इदारे पर। हमारे इंटेलिजेंस ने जो खबर दी है वो कैसे झूठी होगी? बादशाह ने बात आई गुजर कर दिया, टाल दिया। लेकिन बात रही कि माँ ने कहा, कुछ दिन बाद खबर आई कि वो बेटा जो है वो फतेह के शादियाने बचाते हुए आ रहा है, हारा नहीं भगा दिया है फौजों को, जीत के फतेह के शादियाने बचाते हुए आ रहा है। अमीर दोस्त मोहम्मद खान मुस्कुराते हुए घर आए, अपनी बेगम से कहा, पूछा खैरियत तो कुछ खबर आई? कहा हाँ तुम्हारी बात सही थी, मगर ये तो बताओ इतने यकीन से तुमने कैसे कहा? हम बादशाह हैं, हाकिम हम हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे पास खबर देती है, आपको कैसे पता? तुम तो घर में रही हो। पास आना ही मोहब्बत की दलील नहीं, दूर रहकर भी मोहब्बत का पता चलता है। आजकल सारा अमल किराए का हो गया है, जो कुरान खानी करवाता वो कुरान नहीं पढ़ता, सब काम दूसरे लोग करते हैं। मिलाद करवाने वाला मिलाद बहुत कम सुनता है, वो तो बाबू आर जगह वाला जो सुने ले रहे हैं। अगर कोनो ज्यादा स्पीड वाला मामला होता तो इन्होंने सलमानों उनका फुर्सत ना था। इतना इंतजाम रहता है और सब जान कर नजारा दे देंगे, मौलाना साहब जी मचाहे जगह बुला लिए। हाँ हाँ, अब वही तरह के मौलाना गुड़ो ढीला है, बनियो ढीले है। अब गैरत बदो खुददार लोग नहीं रह गए हैं। अब रे जुब्बा वाले के तो हाल न पूछो। वो दिन एक मौलाना जुब्बा का पलबियां तकरीर कर रहे थे, अरे गुलाब साहब का नाम कर ली खोपड़ी, हमारो दिमाग के तरीके हमारा मच्छर मर जुब्बा पहने हुजूर चपका, यहाँ महफिल में गुलाब साहब यही तकरीर कर रहा, मौलाना मार जुब्बा उब्बा मरमरान वेश करनी। हुजूर के पास मिलने जा रहे थे, अम्मा ने कहा कहाँ जाओगे? वहां जाओगे तो उन्हीं के होके रह जाओगे। हम कहा या अल्लाह, ये यही नहीं पता कि वेश करनी हुजूर के जमाने में कहाँ गए कहाँ है। आज दिन की बात बता रहे, मौलाना साहब तकलीफ हो रही थी, बहुत बड़े कई मौलाना लोग हैं। अब ऐसे ऐसे हजरत हैं, एक हजरत तकलीफ कर रहे थे कि एक मकान, हुजूर की हदीस है कि एक सहाबी का मकान बना था, बड़े ऊंचे गुंबद नुमा, तो हुजूर ने देख करके फरमाया किसका है? तो साहबा ने कहा फला का। तो उनका मुझे ये पसंद नहीं है। बस वो गए, हुजूर तशरीफ ले गए, तो लोगों ने बताया, हुजूर ने फरमाया मकान पसंद नहीं। कहीं बस उन्होंने बुलडोजर मंगवाया और गिरवा दिया पूरा मकान। अभी हमका उस जमाने बुलडोजर कहाँ रहा? उस जमाने बुलडोजर कहाँ रहा है? जैसे सरेनी हम मुहर्रम में पता तकलीफ करने गए थे, मौलाना आए थे, हजरत ज़ैनब ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा अपनी बहन ज़ैनब
हमारी बंदूक लाओ, बंदूक लाओ। मौलाना कहा के चला गया, कहा भैया पानी पी लो थोड़ा सा बाबू, जमाने बंदूक पैदे नहीं बनी नहीं रही, कहाँ से तुम बंदूक ले आए? और वो भी यही तरह हम बौरही को नारा भी लग रहा, वो बंदरे का खोपड़ी लिए साफा बांधे लपेटे मर 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 नाचा नाचा फिरे मैं को एक लड़के, और वही में छूट पे छूट चल रहा। हम खान इनका मस्जिद के डिब्बा में न दीनो ये चलता। अरे बौरहे कुछ सोचो समझो, तेल देखो धार देखो, ये तेल हमारे डिब्बा में पीपिया में गिर रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा है। बस तेल गिरे से मतलब है चाहे जहां जाए, चाहे जहां चला जाए। इनका बाद में हाथ मलिए कि मौलाना साहब गलती हो गई, चूक गई, मस्जिद मकसद ले जो वजू कर हाथ मल रहे हैं, कफे दस्ते हसरत, या अल्लाह कौन अफसोस आफत आई पड़ी है, ये आफत भगावे आए जो खुद ही आफत ले रहे हैं। अफसोस अफसोस, ये हाथ मलमल के नहीं धुला जाता, हथेली पे पानी डाले और ऐसे उंगलियों से कलाल करके साफ कर ले आप। बाद लोग देखो जो मसा करत हुए तो का करे नहीं तो पूरा लुटवे मुंह उंगली भर भर यो ऐसा चढ़ावत हुए कि मजबूत बन जाए, धागा खुले न पावे। अरे पूरी उंगली कर लिया तो मसा कहाँ हुआ? अरे भाई मसा के चौथाई हिस्से का है। आप ये 3 उंगलियां ऐसे मिला ले, माथे पर यहाँ तक लाए, आपने ऐसे किया, ये दोनों बची हैं, इसको यहाँ से पीछे ऐसे ले आए, ये पुष्ट बाकी है, इसको आपने ऐसे किया, ये कलमे की उंगली आंख कान के अंदर डाला, ये अंगूठा बचा है, इसको ऊपर किया, हाथ नीचे आ गए, अब पूरा हाथ लगाए भैया, भाई शुरू हो गए। अब कहा होता और पानी का छींटा जैसे बेहोशी का मारिन ऊपर नीचे। अरे बौरहे हाथ पूरा चेहरा धोना है, बाल भी सूखा रह गया तो वजू नहीं। और अब तो कुछ ऐसे नौजवान चले, एक जगह मस्जिद में दिखाई पड़ा, 2 नौजवान आए, जमात खड़ी हो गई थी, 2 नौजवान आए, जमात खड़ी हो गई थी, और एक ने कहा कि अबे वजू कर लो, दूसरे ने कहा वजू करेंगे जमात चली जाएगी, अबे वजू करेंगे जमात चली जाएगी। अल्लाह खड़े हो गए, जाके यहाँ तक टांग फैलावत है, खड़े हो गए, सलाम फेर के निकले तो दूसरा कहे देखो मैं कह रहा था अगर वजू करते तो जमात न मिलती, अगर वजू करते तो जमात न मिलती। अभी मौलाना इश्तियाक साहब आज वो भी मिले थे, वो बेचारे एक जगह तकरीर, अभी यही इलाके की बात बता, नाम ना बताएंगे लोग बुरा मान जाएंगे, कहीं मजाक में किसी की जुबान से निकल ही जाए तो। ऐसे आगे बूढ़े लोग बैठे, यही लोग बुढ़वा अक्सर आगे बैठे से डरत हुए, तो मौलाना लोग इतना परेड करावती, हाथ उठाओ, हिलो ढूलो झूलो बोलो, ये परेड ही करावा करते। अरे भाई आपको बोलने के लिए बुलाया गया, बोलो, सब बोलने लगेगा तो क्या हाल होगा? एक ही तो इमाम होगा कि सबे बन जाएंगे इमाम? बात गाँव है, वहाँ ताके में रहा तुम्हें हटे तो हम खाली हुए तो हम आगे बढ़ी मुसल्ला, मसलची इमाम बहुत है हमारे इलाके में। मौलाना साहब बैठे, 2-3 बुढ़वा सामने कुर्सी बैठे रहे, बड़े रुआब से, 40वां की महफिल थी, वो दोनों खुतबा पढ़ा बड़े लय से, कहा कुल्लो, उन्हों के लहजा उसी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन कुल्लो नफ्सिन जायकतिल मौत। वो बुढ़ऊ खड़े हो गए, मौलाना साहब, हाँ जो मौलाना साहब, हमार तुम्हार कोनो बैर नहीं है, उंगलियां कहूँ और उठ जाते हैं, वही मरे के लिए नहीं, ये उंगली और तरफ उठा दे तो हम वही मरे के लिए। आज मौलाना साहब से तो मैंने कहा भैया ये वाली आयत ठहर के पढ़ना, उंगली ना उठाना, नहीं तो पता चला कि माहौल खराब हो जाए। अब बेचारे बड़ो बड़े मकाना से खड़े हुए मौलाना साहब, या उंगलियां और कोनो कोई दूर जाते हैं, हम वही मरे के लिए रही नहीं। ऐसे ऐसे बौरहे लोग हैं दुनिया में अभी, और हमारे मौलाना लोग भी वही तरह के हैं। अब सारा काम मजा के लिए है, इस्लाम के शहजादों सुनो, अमीर दोस्त मोहम्मद खां की बीवी ने जिस कहा, उन्होंने कहा जब बादशाह ने पूछा तुमको कैसे पता चल गया कि हमारा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता? बीवी ने कहा ये एक राज है मेरा, और मेरे इस राज को राज रहने दे। तो शौहर ने कहा ऐसा भी बीवी का कोई राज है? बीवी का सबसे बड़ा राजदार तो उसका शौहर होता है, सबसे बड़ा बीवी का राजदार उसका शौहर होता है। वो औरत अच्छी नहीं होती जो अपने शौहर से राज छुपाए। कहा कि शौहर से बड़ा बीवी का कौन राजदार है? वो कुछ प्यार का लहजा तो पसीज गई, औरतें बड़ी जल्दी पसीजती, खाली तुम पसीज नहीं, उनको समझा नहीं पाती हो।
یہ پسلی سے بنی ہے، محبت کی پیار کی بھوکی ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں پیار نہیں پائیں گے تو دوسری جگہ آ کے ماریں گے وہ. بھائی ظاہر سی بات ہے، جو چیز لگنے کی چیز ہے کہیں یہاں نہیں تو وہیں تو لگے گا. تو اس پر دماغ رکھا کرو نا. ہم اس کو عالم، مفتی صاحب کا قول ہے، ہم اس کو عالم ہی نہیں مانتے جس کے اندر بصیرت نہ ہو. وہ آج کل کے تو مفت کے مفتی، ابھی مسلمہ کے علاقے میں بات نہیں کریں گے، نہیں ہنگامہ مچائے گا. ابھی پچھلے آج والا جمعہ نہیں، پچھلے والے جمعہ سے دیکھو ایک بہت بڑا ہنگامہ پیدا کر دیں مفتی صاحب نے یہ مسلمہ میں. ہمارے پاس خبر آئی، میں نے کہا یار مفتی صاحب بیوقوفی میں تم کا یہی فتویٰ دے کر رہا تھا. اول جلیل کا مسئلہ یا دنیا میں آگے لگی پڑی، تم کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہو. بول رہے آدمی زمانے میں تمہاری نگاہ نہیں ہے، کیا بصیرت ہے تمہارے اندر. ارے بھائی حالات کو سمجھو، بھاپو نا. پورے گاؤں کا اعلان کر دیں سب کا طلاق نکاح ہے ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح پڑھواؤ. جمعہ میں اعلان کر دیں، ان کا اتنا سستا اتنا ہلکا نکاح ہوا تھا. اتنا ہلکا نکاح تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا، معمولی بٹن ہے ٹوٹ رہا. ارے نکاح آئے بھیا، کچھ تو دماغ آگے پیچھے لگا کے سوچ لیا کرو. کہیں پورا گاؤں نکاح پڑھا. ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ کسی کو بھیج دیا چکے نکاح پورے گاؤں کے نکاح ہوگا. ارے ہم کہا بھیا خدا خیر کرے. وہ کون مفتی صاحب؟ یہ ایسے ایسے ہمارے علاقے مفتی صاحب ہیں. تو مفتی لوگ ان سے بہت بچے رہو بھیا. یہ مفت کے مفتی الجلول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیا. کسی کی بیوی کو کہیں اور جوڑ دی جا کر کے، پورے گاؤں میں نکاح ٹوٹ گیا. نماز میں چلے گئے، کہیں جاؤ سب توڑو پھر سے نکاح پڑھواؤ. ارے بھائی حالات ہوتے ہیں، کنڈیشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں کی کیسی ضرورت پڑی. کسی کے اوپر ایسے ہی الزام نہیں لگا دیا جائے گا. پہلے اس کے بعد اندر کے خانے میں جھانکو تو کس چیز نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا. اس حالات کو بھی تو سمجھا جائے نا. بیوی نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے کوئی راز. تب ان کی بیوی نے، امیر محمد خان کی بیوی نے راز ظاہر کیا. کہا بادشاہ سے میرا یقین اس لیے تھا کہ میرا بچہ جب پہلی بار یہ امید سے ہم ہوئی تھی پیٹ میں آیا تھا تو میں نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا کہ مشتبہ غذا، حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھوں گی. میرا بچہ جب پیٹ میں آیا تو میں نے اپنے رب سے عہد کیا مشتبہ غذا، حرام لقمہ اپنے زبان اپنے حلق میں نہیں رکھوں گی. بیت المال سے آپ کے محل سے آگے جو کھانا آتا تھا میں اس کو نہیں کھاتی تھی. اپنی خادماؤں کو، نوکرانیوں کو کھلا دیتی تھی. ٹوپی بنتی تھی اور اس کو بازار میں بکواتی تھی. اس کی قیمت سے اپنا کھانا الگ بنا کے میں کھاتی تھی. اور یہ راز میں نے آپ کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا. اس طرح میں نے اپنے بچے کے اندر کی پرورش کو سنبھالا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوا تو بغیر وضو کیے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا. جب میرا بچہ اس کو دودھ کی حاجت ہوتی، روتا پلانا ہوتا تو میں پہلے وضو کرتی، تازہ وضو کرتی اور کوشش کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، پھر میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. تو کہا جس بچے کی پرورش اتنے پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہو وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ ہار نہیں سکتا، شکست نہیں کھا سکتا. میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے مگر شکست نہیں کھا سکتا. اگر ماں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے بچوں کی پرورش کرنے کا تو میرا یقین ہے آج بھی وہی وعدہ وہی جام ہے. سبحان اللہ. اور عورتیں اما بگاڑت کیسے ہے؟ حضرت عمر جو رات کو گشت کر رہے تھے تو دودھ بیچنے والی بوڑھی عورت تھی. عورت نے اپنی ایک ماں نے بیٹی سے کہا بیٹیا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. لڑکی نے کہا اماں کیا امیر المومنین کا خطبہ آپ نے نہیں سنا؟ امیر المومنین نے خطبے میں فرمایا ہے دودھ میں پانی ملانا یہ خیانت ہے، خائن کی پکڑ اللہ کے ہاں بڑی سخت ہوگی. اماں کہا بیٹیا نہ یہاں امیر المومنین ہے نہ بازار میں تمہیں بیچنا ہے. بیچوں گی میں، اور امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے. لیکن وفاشیار بیٹی تھی. ماں کو جواب دیا ہے بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین تو نہیں ہے مگر امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے. اماں امیر المومنین تو نہیں ہے مگر امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے.
बस इतना सुना। हजरत उमर लौट आए, अपने घर आए, अपनी बीबी उम्मे हबीबा और अपने मुसाहिबों से कहा पहले का पता करो किसका घर है। पता चला दूध बेचने वाली मामूली औरत। अपनी बीवी को आपने भेजा और घर की औरतों के साथ जाओ अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी के लिए फला दूध बेचने वाली औरत की लड़की से रिश्ता मांगो। अगर वो राजी हो जाए तो अमीरुल मोमिनीन के बेटे के साथ एक दूध फरोश औरत की बेटी का रिश्ता हो जाएगा। बाप नहीं है, माँ बेटी है खाली, बेवा के साथ कि बच्चे के साथ रिश्ता हो जाएगा। घर वालों ने एक हीला बहाना किया, अमीरुल मोमिनीन अभी इतनी जल्दी क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, और मेरे बेटे के लिए वो औरत। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैंने पूरे अहले मदीने का चक्कर लगाया है, सबके यहां मैंने रात भर पहरेदारी की है, मुहासबा किया है, हमारे घर की बहू के लिए उससे बेहतर तकवा वाली औरत मैंने नहीं पाया। दौलतमंद मिल जाएंगी, हसीन जमील मिल जाएंगी, मगर तकवा और ईमान वाली औरत मैंने नहीं पाया। जानते हो वो औरत कौन थी? उन्हीं की तीसरी पुष्ट पर उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए हैं। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज जो पैदा हुए हैं, ये उन्हीं औरत, वही दूध बेचने वाली बेटी, ऐसी तकवा वाली बेटी की दूसरी पुष्ट पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह है, हुकूमत इनसे सीखो। अमीरुल मोमिनीन है, इनके ईद की रात आई थी, चांद रात, इनकी बच्चियां आई, बाबा मेरे जोड़े, सहेलियां बादशाहों के वजीरों की बच्चियां लड़कियां, वो अपने अपने नए नए जोड़े होता लड़कियों में कि नए नए जोड़े, ईद के जोड़े आते हैं तो सब एक दूसरे से भाई शेयर करती हैं, हमारा जोड़ा इनका ये वो, सब लोग अपना अपना जोड़ा दिखाती हैं। कहा बाबा मेरा जोड़ा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि बेटी इस महीने की तनख्वाह में इतना नहीं बचा, मैं तो जोड़ा नहीं मंगा सका। तो बच्चियां जिद पर, बेटी की बात, अब बेटियों को लगाओ बाप की तरफ फितरतन ज्यादा होता है, अब बच्ची की बात। बादशाह है, वित्त मंत्री वजीर खजाना को बुलाया और वजीर खाजिन को बुलाया और कहा देखिए एक महीना पेशगी तनख्वाह हमारी बैतुल माल से दे दीजिए और बच्चियों के लिए जोड़े मंगवा दें। वजीर खजाना ने कहा था अमीरुल मोमिनीन एक महीना पेशगी की जो आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप इस बात की जमानत दे दें कि एक महीना आप जिंदा रहेंगे, आप अपनी जिंदगी की जमानत दे दें, हम एक माह पेशगी की तनख्वाह आपको बढ़ा के दे देते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता, मौत का तो ये आलम, एक तरफ सजदा करें, एक तरफ सलाम करता और दूसरी तरफ सलाम की मोहलत मिले कि ना मिले, मौत आ जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बेटियों से कहा था बेटी जाओ अभी रात बाकी है, अपने पुराने कपड़े को धुल डालो और रात में सुखा लो, ईद उसकी है जिसके रोजे कबूल हो गए। हमारे यहाँ रमजान शरीफ, भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फिर इंशाअल्लाह बहुत सी बातें बाकी रह गई है और रमजान शरीफ का महीना करीब है, हम आप रमजान की तैयारी करें, नमाज तरावी का इंतजाम करें, शहरी और अफ्तार का इंतजाम करें। और ये तो बड़ा करम है, बड़े करीम है मेरे आका, बड़े करीम है मेरे आका। अरे मंसूर भाई, हमारे जिसमें सर में इतने बाल नहीं है उससे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के एहसान है, इतने करीम है मेरे आका। ये रमजान जो मिला है सस्ते और हल्के में ना लेना। रमजान का रोजा हम लोगों को तो बड़ी आसानी से मिला है। पूछो आप सहाबा से, इसी उम्मत में पहले रोजा जो था जैसे दिन में खाना पीना जमा मना है, ऐसे ही रातों में सब मना था। सूरह बकरा कुरान मजीद दूसरे पारा में पूरी तफसीर है इस बात की। वहां ये था पहले इसी उम्मत में हुजूर के जमाने 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ, हुजूर जब मदीने में आगे तो यह हाल था, मगरिब के बाद जो खा लिया, ईशा के बाद खाना पीना सब बना होता। ईशा का वक्त शुरू हुआ, अगर औंध आई आपको ईशा के वक्त बाद खाना पीना सब मनाता, जैसे दिन के रोजा में वैसे ही रात में कोई सहरी नहीं। मगरिब और ईशा के बीच जो आपको खाना पीना है आपने खा पी लिया तो खा लिया, बाकी कुछ नहीं। एक सहाबी थे शराब बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये खेती किसानी का काम करते थे, ऊँट चलाते थे। रमजान का महीना था, रोजा से थे, मगरिब को तो अपने घर आए, शाम को
صحرا سے اونٹ چلا رہے تھے کھیتی کسانی سے. یہ گھر آئے اپنے تو اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ افطار کھانے کے لیے ہے. ان کی بیوی نے کہا ابھی تو کچھ پکا نہیں, گھر میں تو کچھ ہے نہیں. اچھا لاؤ میں کچھ کھانے کے لیے تمہارے پکا دوں, کہیں سے لے آؤں اور اس کو میں تیار کر دوں. وہ بیچاری گئی, جب تک لائیں اور کھانا پکاتی عشاء بعد ان کو اونگ آ گئی, لیٹ گئے, سو گئے. جب کھانا تیار ہوا پکا کے ان کے بعد جب لائیں تو ان کا 3 گھنٹے لگے جب سے بیٹھے ہو گیا. بھائی اونگ آ گئی تھی, عشاء کے بعد سو گئے. کھانا جب تیار ہوا لائے دوبارہ, ان کا تو روزہ شروع ہو گیا. اسی حالت میں پھر روزہ پہ روزہ. وہ پھر دن میں چلے گئے, اپنا کام وام کرتے رہے, کام دھندا. ظہر کے وقت جب مسجد میں آئے تو عرب کی گرمی, ظہر میں جب مسجد میں آئے تو چکر غش کھا کے گر پڑے. ان کو غشی آ گئی, گر پڑے غش کھا کے گرے. حضور نے ملاحظہ فرمایا کیا ہوا بھائی, ان کو کیا ہوا, اٹھاؤ. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سرا بن قیس کل بھی روزہ سے تھے, رات کو گھر آئے تو یہ واقعہ گزرا, کچھ کھائے نہیں, اور پھر عشاء کے بعد ان کو نیند آ گئی اور عشاء کے وقت ہو گیا, ان کا روزہ پھر شروع ہو گیا. اور آج پھر دن میں روزہ ہو گیا, کچھ کھائے پیے بغیر شہری کھانا افطار کے روزہ پہ روزہ. ابھی حضور کے قلب میں خیال آیا یا اللہ میری امت کو تو روزہ کی مشقت. جبریل امین آئے, بلبل سدرا کا بلبل قدم ناز مصطفیٰ پر آ کر کہتا وہ خیط الاسود الابیض, اے محبوب آپ فرما دو یہ سیاہی کا ڈورا جب چمکے, جب تک سفید ڈورا نہ چمک جائے, خیط الابیض جب تک یہ سفید ڈورا نہ چمک جائے, جو چیز تمہارے لیے دن میں منع ہے روزے کی حالت میں, رات میں سب تمہارے لیے جائز کر دیا گیا. کھاؤ پیو, یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک, جب تک سفید ڈورا نہ طلوع ہو جائے اس وقت تک سب جائز ہے تمہارے لیے. رات میں بھی بیوی سے صحبت منع تھی, یہ سب منع تھا, آپ نہیں کر سکتے, کھا پی نہیں سکتے تھے. جیسے دن میں روزہ بھی منع ویسے رات میں تھا. اب یہ حکم آ گیا قیامت تک کے لیے آسانی. اب میرے آقا کریم آقا کے رحم دیکھو, رمضان کا مہینہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے, اور حضرت علی بھی ہے, حضرت ساریہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال بھی ہے, اور سحری کر رہے تھے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا. جیسے ہوتا اپنے یہاں قاری صاحب سحری کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا نا بھائی اذان کا وقت ہو گیا, تو آپ نے کون منع کرے گا رمضان, حضور تو میرے قریب آقا. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا. حضور نے کہا ہاں بلال اذان پکارو, میرے دل کو راحت ہے. تو حضرت بلال اذان دینے کے لیے اس وقت مسجد کے بغل میں اونچا مکان کی چھت تھی, چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک رمضانی آواز پہنچ جائے, لوگ جان جائیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے. آپ گئے, حضرت بلال وہاں کھڑے ہو گئے اذان کے لیے سحری رمضان کے وقت. پھر ان کے دل میں خیال آیا یہ ہے ادب مصطفیٰ, یہ ہے عشق رسول, یہ ہے محبت رسول. آج اسی کی کمی ہے ہمارے یہاں, یہ ادب مصطفیٰ صحابہ کے دل میں. حضرت بلال نے سوچا حضور کو ہم کھاتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں, حضور کو تناول فرما رہے تھے, اور اگر ہم اذان پکار دیں کہیں اللہ کے نبی کے منہ میں لقمہ نہ ہو اور یہ بے ادبی ہو جائے. اذان نہیں پکارا, بلال وہاں سے اتر کے پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو دیکھا حضور کھائی تناول فرما رہے ہیں. حضرت علی کی روایت سنو, مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے منہ میں لقمہ دیکھا تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کعبے کے رب کی قسم, فزت برب الکعبہ, یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح صادق ہو گئی. یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح صادق ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں کریم آقا مسکرائے اور کہا بلال کی قسم کو پوری کرنے کے لیے صبح صادق کو یہیں پہ ٹھہرا دیا گیا. نہیں اگر بلال قسم نہ کھاتے اور میں جب تک تناول کھاتا رہتا, میری خواہش تھی میں دیر تک کھاتا رہوں تاکہ میری امت کے لیے سحری کا وقت بڑھا دیا جائے اور میری امت کو دیر تک کھانا نصیب ہو جائے, میری امت کو دیر تک کھانا نصیب ہو جائے. لیکن بلال نے قسم کھا لیا تو ان کی قسم کو پوری کرنے کے لیے سحری کے وقت کو یہیں پہ ٹھہرا دیا گیا. یہ لیے اکثر رمضان میں دیکھو ہوں گے فجر سے پہلے ہی سحری کا وقت ہو جاتا ہے. بھائی جہاں سے فجر شروع ہوا وہاں سے سحری کا وقت ختم ہو گیا.
رمضان میں عموماً اول وقت میں اذان، بھائی شہری کا ٹائم ختم ہوا تو اذان ہو گئی، اذان کے بعد نماز، اول وقت میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت سی تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور یہ مکان کا افتتاح بھی اور ان حضرات بھائیوں کی ان کی شادی کی تقریب بھی اللہ برکت دے، رشتے کو قبول کرے۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، بڑا انتظار ہوتا ہے میرا شادی کے سپنوں کا۔ بہرحال اس پر بہت سی باتیں ہیں، ہم پھر انشاءاللہ کسی موقع پر جو اپنے بزرگوں سے ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ہاں، بیویوں کو محبت کے ساتھ رکھو، لیکن ہم کسی کے لبوں پر تبسم کی لکیریں نہیں بکھیر سکتے، تو کسی کے لبوں کی بکھری ہوئی تبسم کو چھیننے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، بڑے نازک ہوتے ہیں دل کے آبگینے۔ ماں باپ کا ادب احترام کرو، اپنے بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھو، رمضان کا احترام کرو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو، قاری صاحب ان کا خیال رکھیں، حافظ صاحب مذہبی لوگ ہیں ان کا قدر کرو، اور مسجدوں کو آباد کرو۔ اور ایسا نہیں، غیر رمضان میں بھی نماز ہم پر فرض ہے، اور عورتیں روزہ کے معاملے میں بڑی مضبوط مگر نماز میں بڑی کاہل ہیں۔ بھئی اب بغیر نمک کا کھانا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ روزے کا نور ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ یہ پکاوے کھائے میں اتنا افطاری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم لیٹ جاتی بیچاری۔ اللہ اکبر، روزہ لگ گیا ہمیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ بھئی آپ افطاری کرو، چاہے تھوڑی افطاری پکاؤ، لیکن مغرب ضرور پڑھیں، تھوڑا سے افطار کر کے مغرب پڑھ لو۔ تراویح میں تو عورتوں کے نام نہ لیو، اللہ اکبر، آفت آ جائے۔ ان کا تراویح نہ پڑھے، بھائی ان کے اوپر بھی تراویح ہے۔ جماعت سے مسجد میں نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں پڑھ لو۔ یہ رمضان ہی میں ملے گی تراویح، باقی رمضان کے علاوہ کبھی تراویح نہیں ملے گی آپ کو۔ تو رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہے، نماز تراویح پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کی عادی بنو، سکون ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے آقا کی سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، باہیں ایسی کہ حسنین کھیلا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بہتر شفا ہاتھ میں، وہ تو کہیے بڑی خیریت رہی کہ آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اب میں یہ چند باتیں آپ سے عرض کیا، آپ سب کی موجودگی میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے جو